السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں ٹی وی اردو کے ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ہمارے ویڈیوز کو ثواب جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ جب یہود و نصارہ نے کہا کہ ہمارا اور مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے تو ہم عذاب کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں، تو اس خیال کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کوئی یہی نیکی و کمال نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین رکھے اور اسی طرح آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، تمام آسمانی کتابوں اور نبیوں پر یقین رکھے، اور مال کی محبت اور اپنی حاجت کے بعد خود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرنے میں مال دے، اور نماز کی پابندی کرے، اور زکوٰۃ بھی ادا کرے، اور ان عقیدوں اور اعمال کے ساتھ ان کے یہ اخلاق بھی ہو کہ جب وہ کسی جائز کام کا عہد کر لے تو اس عہد کو پورا کریں، اور وہ تنگ دستی میں، بیماری میں اور لڑائی کے سخت وقت میں مستقل مزاج رہنے والے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جس کو متقی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں، اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تم کو آسمانوں زمینوں سے روزی پہنچاتا ہو؟ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ آسمانوں اور زمینوں کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے ہیں، ان کی کوئی اولاد کہاں ہو سکتی ہے جبکہ ان کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہی ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھا یہ تو بتاؤ کہ جو منی تم عورتوں کے رحم میں پہنچاتے ہو، کیا تم اس سے انسان بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ زمین میں جو بیج تم ڈالتے ہو اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اس کے اگانے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو بادلوں سے تم نے برسایا یا ہم اس کے برسانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا کر دیں، تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جس آگ کو تم سلگاتے ہو اس کے خاص درخت کو، اور اسی طرح جن ذرائع سے یہ آگ پیدا ہوتی ہے ان کو تم نے پیدا کیا یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بیج اور گٹھلی کو پھاڑنے والے ہیں، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتے ہیں اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالتے ہیں۔ وہی تو اللہ ہے جن کی ایسی قدرت ہے، پھر تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کہاں اس کے غیر کی طرف چلے جا رہے ہو؟ وہی اللہ صبح کو رات سے نکالنے والے ہیں، اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا، اور اس نے سورج اور چاند کی رفتار کو حساب سے رکھا۔
اور ان کی رفتار کا حساب ایسی ذات کی طرف سے مقرر ہے جو بڑی قدرت اور بڑے علم والے ہیں، اور اس نے تمہارے فائدے کے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے سے رات کے اندھیروں میں خشکی اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو، اور ہم نے یہ نشانیاں خوب کھول کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو بھلے اور برے کی سمجھ رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ وہی ہے جنہوں نے تم کو اصل کے اعتبار سے ایک ہی انسان سے پیدا کیا، پھر کچھ عرصے کے لیے تمہارا ٹھکانہ زمین میں ہے، پھر تمہیں قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بے شک ہم نے یہ دلائل بھی کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جنہوں نے آسمان سے پانی اتارا اور ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے نباتات کو زمین سے نکالا، پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی، پھر اس کھیتی سے ہم ایسے دانے نکالتے ہیں جو اوپر تلے ہوتے ہیں، اور کھجور کی شاخوں میں سے ایسے گچھے نکالتے ہیں جو پھل کے بوجھ کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اسی ایک پانی سے انگور کے باغ اور زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل رنگ، صورت، ذائقہ میں ایک دوسرے سے ملتے جھلتے بھی ہیں اور بعض ایک دوسرے سے نہیں بھی ملتے۔ ذرا ہر ایک پھل میں غور تو کرو، جب وہ پھل آتا ہے تو بالکل کچا اور بدمزہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے پکنے میں بھی غور کرو کہ اس وقت تمام صفات میں مکمل ہوتا ہے۔ بے شک یقین والوں کے لیے ان چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کے رب ہیں اور زمینوں کے بھی رب ہیں، اور تمام جہانوں کے رب ہیں، اور آسمان اور زمین میں ہر قسم کی بڑائی انہی کے لیے ہے، وہی زبردست اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ یوں کہا کیجئے کہ اے اللہ، اے تمام سلطنتوں کے مالک، آپ ملک کا جتنا حصہ جس کو دینا چاہے دے دیتے ہیں اور جس سے چاہے چھین لیتے ہیں، اور آپ جس کو چاہے عزت عطا کریں اور جس کو چاہے ذلیل کر دیں۔ ہر قسم کی بھلائی آپ ہی کے اختیار میں ہے، بے شک آپ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور آپ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور آپ ہی دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، یعنی آپ بعض موسموں میں رات کے کچھ حصے کو دن میں داخل کر دیتے ہیں جس سے دن بڑا ہونے لگتا ہے، اور بعض موسموں میں دن کے حصے کو رات میں داخل کرتے ہیں جس سے رات بڑی ہو جاتی ہے، اور آپ جاندار چیزوں کو بے جان سے نکالتے ہیں اور بے جان چیزوں کو جاندار سے نکالتے ہیں، اور آپ جس کو چاہے بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور غیب کے تمام خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، ان خزانوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور تری کی تمام چیزوں کو جانتے ہیں، اور درخت سے کوئی پتا گرنے والا ایسا نہیں جس کو وہ نہ جانتے ہوں، اور زمین کی تاریکیوں میں جو کوئی بیج بھی پڑا ہے وہ اس کو جانتے ہیں،
اور ہر تر اور خشک چیز پہلے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات میں تم کو سلا دیتے ہیں، اور جو کچھ تم دن میں کر چکے ہو اس کو جانتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہی تم کو نیند سے جگا دیتے ہیں تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری کی جائے۔ آخر کار تم سب کو انہی کی طرف واپس جانا ہے۔ وہ تم کو ان اعمال کی حقیقت سے آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ ان سے کہیے، کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا مددگار بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کے خالق ہیں، اور وہی سب کو کھلاتے ہیں اور انہیں کوئی نہیں کھلاتا، کہ وہ ذات ان حاجتوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے بھرے پڑے ہیں، مگر پھر ہم حکمت سے ہر چیز کو ایک معین مقدار سے اتارتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا یہ لوگ کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی جمع کر کے نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ہی ان کو بھی ان کے مقدار کی روزی پہنچاتے ہیں، اور تمہیں بھی، اور وہی سب کی سنتے ہیں اور سب کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ ان سے فرمائیں کہ ذرا یہ تو بتاؤ، اگر تمہاری بدعملی پر اللہ تعالیٰ تمہارے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت تم سے چھین لیں اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دیں کہ پھر کسی بات کو سمجھ نہ سکو، تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ذات اس کائنات میں ہے جو تم کو یہ چیزیں دوبارہ لوٹا دے؟ آپ دیکھیں تو ہم کس طرح مختلف پہلوؤں سے نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ بے رخی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ ان سے پوچھئے، بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات ہی رہنے دیں تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے؟ کیا تم سنتے نہیں؟ آپ ان سے یہ بھی پوچھئے کہ یہ تو بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک دن ہی رہنے دیں تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے تاکہ تم اس میں آرام کرو؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے سمندروں میں پہاڑ جیسے جہاز ہیں، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے اور وہ جہاز سمندروں کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائے۔ بے شک اس میں قدرت پر دلالت کے لیے ہر صابر و شاکر مومن کے لیے نشانیاں ہیں۔ یا اگر وہ چاہے تو ہوا چلا کر ان جہازوں کے سواروں کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے تباہ کر دے، اور بہت سوں سے تو درگزر ہی فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑی نعمتیں دی تھی، چنانچہ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا
کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کیا کرے، اور یہی حکم پرندوں کو دیا تھا، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے قارون کی شرارتوں کی وجہ سے اس کو اپنے محل سمیت زمین میں دھسا دیا، پھر اس کی مدد کے لیے کوئی جماعت بھی کھڑی نہیں ہوئی جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کو بچا لیتی، اور نہ وہ اپنے آپ کو خود ہی بچا سکا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو دریا پر مارو، چنانچہ لاٹھی مارتے ہی دریا پھٹ گیا، اور وہ پھٹ کر کئی حصے ہو گیا، اور ہر حصہ اتنا بڑا تھا جیسے بڑا پہاڑ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہمارا حکم تو بس ایک مرتبہ کہہ دینے سے پلک جھپکنے کی طرح پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو ایک ہی پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، ان کے سوا کوئی ذات بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس ذات پاک کی خوبیاں اس کثرت سے ہے کہ اگر جتنے درخت زمین بھر میں ہیں ان سے قلم تیار کیا جائے، اور یہ جو سمندر ہے اس کو اور اس کے علاوہ مزید 7 سمندروں کو قلموں کے لیے بطور سیاہی کے استعمال کیا جائے، اور پھر ان قلموں اور سیاہی سے اللہ تعالیٰ کے کمالات لکھنے شروع کیے جائے تو سب قلم اور سیاہی ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کمالات کا بیان پورا نہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ ہمیں جو چیز بھی پیش آئے گی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پیش آئے گی، وہی ہمارے آقا اور مولا ہیں، لہٰذا اس مصیبت میں بھی ہمارے لیے کوئی بہتری ہوگی، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی تکلیف پہنچائیں تو ان کے سوا اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی راحت پہنچانا چاہے تو ان کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں، وہ بڑی مغفرت کرنے والے اور نہایت مہربان ہیں۔